کیا واقعی تاریخ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے؟ کیا دنیا میں اب کوئی نیا نظریہ جنم نہیں لے سکتا؟ کیا لبرل جمہوریت واقعی انسانیت کا آخری اور بہترین نظام ہے؟ اور کیا امریکہ کی بالادستی اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا آخرکار اسی راستے پر چلنے والی ہے؟ یہ وہ حیران کن دعویٰ ہے جس نے دنیا بھر کے دانشوروں، سیاستدانوں اور ماہرین فلسفہ کو دہائیوں سے تقسیم کر رکھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے فرانسس فوکویاما کی مشہور اور متنازع کتاب دا اینڈ آف ہسٹری پر۔ ایسی کتاب جس نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ اعلان کیا کہ تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یا پھر یہ صرف ایک سیاسی نظریہ تھا جسے فلسفے کا لباس پہنا دیا گیا؟ آئیے پوری کہانی جانتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری شاندار اور زبردست ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ مصنف فرانسس فوکویاما کی کتاب دا اینڈ آف دا ہسٹری گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کی سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی سیاسی اور فلسفیانہ کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک غیر معمولی شاہکار قرار دیتے ہیں، جبکہ ناقدین کے نزدیک یہ کتاب یا تو فلسفی ہیگل کی فکر کو غلط انداز میں پیش کرتی ہے یا پھر امریکی بالادستی کے علمی جواز دینے کی ایک کوشش ہے۔ پروپیگنڈا بھی اس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فوکویاما خود کس سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ امریکہ میں نیو کنزرویٹو حلقوں سے وابستہ رہے، سابق صدر ریگن کے مضبوط حامی تھے، بعد میں جارج بش کی حمایت بھی کی اور باراک اوباما کے بھی سپورٹر رہے۔ ان کی سیاسی وابستگی اس کتاب کے ہر باب میں نمایاں نظر آتی ہے۔ کتاب کا بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا میں موجودہ تمام سیاسی نظریات میں امریکی طرز کی لبرل جمہوریت سب سے برتر اور بہترین نظام ہے، اور پوری انسانی تاریخ بالآخر اسی منزل تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ فوکویاما اپنی گفتگو کا آغاز ایک فرق سے کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ہمیں تاریخ کے اصل سفر اور تاریخ میں پیش آنے والے وقتی واقعات کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی تاریخ صرف حادثات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مخصوص سمت میں مسلسل آگے بڑھنے والا سفر ہے، اور اس سفر کی آخری منزل لبرل جمہوریت ہے، یعنی ایسا نظام جہاں آزاد منڈی، سرمایہ داری نظام اور جمہوری ادارے مل کر ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ فوکویاما کے مطابق جب انسان اس مقام تک پہنچ گیا تو نظریاتی جنگیں بھی ختم ہو گئی۔ اب نہ فاشزم کی ضرورت باقی رہی، نہ کمیونزم کی، اور نہ ہی کسی دوسرے سیاسی نظریے کی۔ مصنف کے خیال میں لبرل جمہوریت وہ آخری مرحلہ ہے جہاں انسان نے اپنے لیے بہترین سماجی نظام دریافت کر لیا۔ گویا تاریخ اپنی آخری منزل تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر دنیا میں آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، طاقت کی کشمکش جاری ہے اور مختلف نظریات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو پھر فوکویاما تاریخ کے خاتمے کا دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب وہ 20ویں صدی کی عالمی جنگوں اور سرد جنگوں کی مثالوں سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاشزم، کمیونزم اور دوسرے نظریات بھی کبھی دنیا کی بڑی طاقتیں رہے ہیں تو فوکویاما کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ لبرل جمہوریت ہی تاریخ کی آخری منزل ہے؟ ان کے مطابق اس کی سب سے بڑی دلیل 20ویں صدی کی تاریخ ہے۔ پہلے دوسری عالمی جنگ ہوئی جہاں فاشزم اور جمہوریت آمنے سامنے تھے۔ اس کے بعد سرد جنگ شروع ہوئی جہاں کمیونزم اور لبرل جمہوریت نے کئی دہائیوں تک ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ فوکویاما کا کہنا ہے کہ ان تمام نظریاتی جنگوں میں آخرکار کامیابی لبرل جمہوریت کو ملی۔ ان کے نزدیک یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لبرل نظام اپنی فطرت میں اتنا طاقتور اور پرکشش ہے کہ پوری دنیا بالآخر اسی کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ وہ اپنی دلیل کو مزید واضح کرنے کے لیے روزمرہ زندگی کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر چین جیسے کمیونسٹ ملک میں لوگ رنگین ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں
اگر جاپان کے نوجوان مغربی موسیقی سن رہے ہیں، اگر مختلف ممالک کے لوگ ایک جیسے صارفانہ طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں، تو یہ دراصل لبرل کی عالمی فتح کی علامت ہے۔ ان کے مطابق مغربی مصنوعات، جدید ٹیکنالوجی اور آزاد منڈی کا پھیلاؤ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ ہی نظریاتی راستے پر گامزن ہو رہی ہے۔ لیکن اسی مقام پر اس کتاب کے سب سے بڑے ناقدین فوکویاما پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوکویاما یہاں ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کنزیومر، صارفانہ اشیاء، جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ داری کو براہ راست لبرل جمہوریت کی کامیابی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں لازماً ایک ہی نہیں ہوتی۔ صرف اس لیے نہیں کہ کوئی ملک جدید ٹیلی ویژن، کمپیوٹر یا موبائل فون استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے مغربی سیاسی نظریہ بھی قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود فوکویاما اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نظریاتی کشمکش تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر کہیں جنگ، انقلاب یا سیاسی بحران نظر آتا ہے تو وہ صرف وقتی واقعات ہیں۔ اصل سفر تو بدستور اسی سمت جاری ہے جہاں پوری دنیا بالآخر لبرل جمہوریت کو اپنا لے گی۔ اس کے بعد فوکویاما ایک دلچسپ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے خاتمے کا تصور دراصل ان کی اپنی ایجاد نہیں۔ ان سے پہلے کارل مارکس بھی تقریباً اسی نوعیت کا نظریہ پیش کر چکے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ مارکس کے مطابق انسانی تاریخ کا آخری مرحلہ کمیونزم تھا۔ کارل مارکس کا خیال تھا کہ انسان مختلف معاشی اور سماجی مراحل سے گزرتا ہوا ایک ایسے معاشرے تک پہنچے گا اور لوگ اپنی پوری توانائی صرف روزگار کمانے کے بجائے علم، فن، موسیقی، لٹریچر اور تہذیب کی ترقی پر صرف کریں گے۔ لیکن فوکویاما اس سے مختلف اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مارکس نے آخری منزل کی نشاندہی تو درست کی، مگر منزل غلط منتخب کی۔ فوکویاما کہتے ہیں کہ تاریخ کا اختتام کمیونزم نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ لبرل جمہوریت ہے۔ یہیں سے کتاب ایک اور موڑ لیتی ہے۔ فوکویاما دعویٰ کرتا ہے کہ اس تصور کی اصل جڑیں صرف کارل مارکس تک محدود نہیں بلکہ جرمن فلاسفر جارج ولیم فریڈرک ہیگل کی فکر میں بھی موجود ہے۔ مگر کیا فوکویاما نے واقعی ہیگل کو درست سمجھا، یا انہوں نے ہیگل کے فلسفے کو اپنی سیاسی سوچ کے مطابق پیش کیا؟ یہی وہ سوال ہے جس پر پوری کتاب کی سب سے بڑی بحث کھڑی ہوتی ہے۔ اب فوکویاما اپنی دلیل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے خاتمے کا تصور صرف مارکس تک محدود نہیں بلکہ اس کی جڑیں جرمن فلاسفر ہیگل کے فلسفے میں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہیں سے پوری بحث انتہائی دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ فوکویاما نے ہیگل کو براہ راست پڑھنے کے بجائے ایک فرانسیسی فلسفی الیگزینڈر کوشیو کی تشریح کے ذریعے سمجھا، یعنی انہوں نے ہیگل کے اصل فلسفے کے بجائے اس کی ایک مخصوص تعبیر کو بنیاد بنا کر اپنی پوری تھیوری کھڑی کی۔ ہیگل کا بنیادی تصور کیا تھا؟ سادہ الفاظ میں ہیگل کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ مسلسل ارتقاء کا سفر ہے۔ انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے، نئے تجربات کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھتا ہے جہاں ہر انسان دوسرے انسان کی آزادی اور انفرادی حیثیت کا احترام کرے۔ یعنی ہر شخص کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دوسرا انسان بھی اتنا ہی آزاد اور بااختیار ہے جتنا وہ خود ہے، اور یہی باہمی احترام ایک بہتر معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ہیگل اسی اصول کو ریاستوں پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر ملک ایک خود مختار ریاست ہے، اسے اپنی پالیسیاں بنانے، اپنے فیصلے کرنے اور اپنی راہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی طاقتور ملک صرف اپنی طاقت کے زور پہ دوسرے ملک کی خود مختاری پامال نہیں کر سکتا۔ جب دنیا کی تمام ریاستیں ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کریں گی تبھی حقیقی عالمی استحکام پیدا ہوگا۔ لیکن ہیگل کا فلسفہ صرف سیاست تک محدود نہیں تھا، وہ ایک مذہبی فلسفی بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان صرف عقل کی بنیاد پر کامل معاشرہ قائم نہیں کر سکتا، اس کے لیے روحانی اور اخلاقی اقدار بھی ضروری ہیں۔ اس لیے وہ مسیحیت کو بھی اس عمل کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق مذہب انسان کو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ اخلاقی مقصد سے بھی جوڑتا ہے۔ اب یہاں فوکویاما ایک خاص پہلو کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ ہیگل کے پورے فلسفے میں صرف آزادی، خود مختاری اور انفرادی حقوق والے حصے کو اپنی دلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں چونکہ لبرل جمہوریت بھی فرد کی آزادی، شہری حقوق اور ریاستوں کی خود مختاری کی بات کرتی ہے، اس لیے یہی نظام دراصل ہیگل کے خواب کی تکمیل ہے۔ اس تشریح کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فوکویاما فرانسیسی انقلاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق آزادی، مساوات اور اخوت کے اصول جنہوں نے فرانسیسی انقلاب کو جنم دیا، دراصل ہیگل کے تصور تاریخ کا عملی شکل تھے۔ یعنی جب انسان نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہر فرد برابر ہے، ہر انسان آزاد ہے اور ہر شہری کے حقوق یکساں ہیں، تو گویا انسانی تاریخ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی۔ لیکن ناقدین یہاں ایک سخت سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر فوکویاما واقعی فرد کی آزادی کو سب سے بڑی قدر سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہر انسان کو اپنے جسم، اپنی رائے اور اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا بھی مکمل حق حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ ناقدین کے مطابق فوکویاما کی اپنی سیاسی وابستگیاں اس اصول سے ہمیشہ مطابقت نہیں رکھتی۔ اس لیے ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہیگل کے فلسفے کو مکمل طور پر نہیں بلکہ صرف انہی حصوں کو اختیار کیا جو ان کے سیاسی نظریے کے لیے مفید تھے۔ اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر لبرل جمہوریت واقعی انسانی تاریخ کی آخری منزل تھی تو پھر دوسری عالمی جنگ، سرد جنگ اور بعد کی عالمی کشمکش کیوں جاری رہی؟ اب فوکویاما اس انتہائی اہم سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر فرانسیسی انقلاب کے بعد بھی دنیا میں دو عالمی جنگیں ہوئیں، اگر مختلف نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی؟ فوکویاما کا جواب ہے نہیں۔ ان کے مطابق یہ تمام جنگیں صرف عارضی رکاوٹیں تھیں۔ اصل سفر تو مسلسل لبرل جمہوریت ہی کی طرف جاری ہے۔ خاص طور پر وہ کمیونزم کے بارے میں ایک دلچسپ دلیل دیتے ہیں۔ کارل مارکس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کی سوچ، سیاست، ثقافت اور نظریات کا بنیادی سرچشمہ معاشی نظام ہوتا ہے۔ مارکس کے مطابق اگر کسی ملک کا معاشی ڈھانچہ بدل جائے تو اس کے ساتھ سیاست، قانون، ثقافت، تعلیم اور سماجی اقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے معیشت بدلتی ہے، پھر نظریات بدلتے ہیں۔ لیکن فوکویاما اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ان کے مطابق خیالات، نظریات اور اقدار بھی معیشت کو بدل سکتے ہیں۔ اگر لوگ کسی نظریے کو بہتر سمجھنے لگیں، اگر انہیں یقین ہو جائے کہ لبرل جمہوریت اور آزاد منڈی زیادہ کامیاب نظام ہے، تو وہ خود اپنی مرضی سے اس نظام کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان صرف معاشی حالات کا قیدی نہیں ہوتا، اس کے خیالات بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ فوکویاما اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کمیونسٹ ممالک کے عوام صرف معاشی مسائل کی وجہ سے بے چین نہیں تھے۔ ان کے مطابق اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں انسان کی فکری آزادی محدود تھی۔ لوگ صرف بہتر معیشت نہیں چاہتے تھے، وہ اظہار رائے کی آزادی بھی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں سوچنے، سوال کرنے اور اپنے خیالات کے اظہار کا حق ملے، اور یہی خواہش بالآخر کمیونسٹ نظام کے زوال کا سبب بنی۔ لیکن اسی نظریے پر بھی شدید تنقید کی جاتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ فوکویاما نے یہاں کارل مارکس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ کارل مارکس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی ملک میں کمیونزم نافذ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے مطابق اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط پوری ہونا بہت ضروری تھی۔ کارل مارکس کا خیال تھا کہ پہلے سرمایہ داری اپنی ترقی کی آخری حد تک پہنچے گی، ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، کارخانوں میں خود کار نظام آئے گا، لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، پیداوار اس قدر بڑھ جائے گی کہ بنیادی ضروریات ہر شخص کے لیے آسانی سے دستیاب ہوں گی، تب جا کر معاشرہ قدرتی طور پر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ روس، چین، ویتنام اور دوسرے ممالک میں کمیونزم ایسے وقت میں نافذ کیا گیا جب بڑی تعداد میں لوگ ابھی ان پڑھ تھے، معاشی ترقی بھی محدود تھی اور سیاسی طاقت چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مزدوروں کی حکومت قائم ہونے کے بجائے ایک جماعت یا ایک طاقتور رہنما پورے نظام پر حاوی ہو گیا۔ ناقدین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اسٹالن، ماؤ زیدونگ اور دیگر انقلابی حکومتیں مارکس کے اصل تصور کی نمائندہ نہیں تھیں۔ وہ ایک ایسے نظام میں تبدیل ہو گئے جہاں عوام کے بجائے چند افراد فیصلے کرتے تھے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے فوکویاما نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ ان حکومتوں کو ہی مارکس کے نظریے کا مکمل نمونہ قرار دے دیتے ہیں۔ اس تمام بحث کے بعد فوکویاما ایک بار پھر اپنی اصل دلیل پر واپس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر کار انسان کو صرف روٹی، روزگار اور معاشی مفادات ہی متحرک نہیں کرتے، بلکہ خیالات، نظریات اور آزادی کی خواہش بھی تاریخ کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔
اور ان کے نزدیک یہی خواہش دنیا کو بالآخر لبرل جمہوریت کی طرف لے آئی۔ لیکن اگر فوکویاما واقعی نظریات کو معیشت سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں تو پھر وہ سرمایہ داری کو لبرل جمہوریت کی کامیابی کی بنیادی وجہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہیں سے ان کی دلیل میں ایک اور بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ اب فوکویاما اپنی کتاب کے سب سے اہم فلسفیانہ نقطے کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہی درکار ہوتا تو شاید تاریخ کبھی اس کا رخ نہیں بدلتا تاریخ کا۔ لیکن انسان صرف ایک معاشی مخلوق نہیں، اس کے اندر ایک اور طاقت بھی ہے، ایک ایسی خواہش جو اسے عزت، وقار، شناخت اور احترام حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور فوکویاما کے مطابق تاریخ کو آگے بڑھانے والی اصل طاقت یہی ہے۔ اس خیال کو واضح کرنے کے لیے وہ یونانی فلسفی کا ایک قدیم لفظ استعمال کرتے ہیں، تھانوموس۔ اس کا مطلب ہے انسان کے اندر موجود وہ جذبہ جو چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اسے اہم سمجھیں، اس کی عزت کریں اور اس کی قدر کریں۔ فوکویاما کہتے ہیں کہ یہی جذبہ انسان کو قربانیاں دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی جذبے کی وجہ سے لوگ جنگیں لڑتے ہیں، انقلاب برپا کرتے ہیں اور اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر صرف معاشی مفادات ہی سب کچھ ہوتے تو کوئی فوجی اپنی جان خطرے میں نہ ڈالتا، کوئی قوم آزادی کے لیے قربانیاں نہ دیتی اور کوئی شخص اپنے نظریے کی خاطر ظلم برداشت نہ کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انسان نے دولت کے بجائے عزت، شناخت اور آزادی کو ترجیح دی۔ فوکویاما کہتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرہ اسے ایک باوقار انسان کے طور پر تسلیم کرے، اور جب کسی فرد، گروہ یا قوم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ مزاحمت کرتی ہے۔ اسی جدوجہد سے نئی سیاسی تحریکیں جنم لیتی ہیں اور تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ وہ اسی تصور کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے اسوتھادومیا، یعنی ہر انسان کو برابر عزت اور مساوی احترام ملنا چاہیے۔ کوئی شخص صرف نسل، رنگ، زبان، مذہب یا دولت کی بنیاد پر دوسرے سے برتر نہیں۔ یہی اصول جدید جمہوریت اور انسانی حقوق کی بنیاد بنتا ہے۔ دوسرا تصور ہے میکالوتھانمیا، یعنی صرف برابر عزت کافی نہیں۔ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ طاقتور، زیادہ مشہور، زیادہ با اثر یا زیادہ عظیم بننا چاہتے ہیں۔ وہ صرف مساوات پر مطمئن نہیں ہوتے، وہ سب سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ فوکویاما کے مطابق یہی خواہش دنیا کے عظیم فاتحین، انقلابی رہنماؤں اور طاقتور حکمرانوں کو جنم دیتی ہے۔ سکندر اعظم، نپولین، جولیس سیزر، یہ سب صرف دولت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دوسروں سے بڑھ کر عظمت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں فوکویاما ایک اہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لبرل جمہوریت اسوتھا نامیہ کو تو پورا کر دیتی ہے، یعنی ہر شہری کو برابر حقوق، ووٹ، آزادی اور قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن لوگ غیر معمولی طاقت، شہرت اور برتری چاہتے ہیں۔ کیا وہ صرف مساوات پر مطمئن ہو جائیں گے؟ فوکویاما تسلیم کرتے ہیں کہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں لبرل جمہوریت کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، کیونکہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں گے، اور یہی خواہش کبھی طاقت کی سیاست کو جنم دیتی ہے، کبھی آمریت کو اور کبھی نئی جنگوں کو۔ یہیں سے کتاب ایک اور نہایت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اگر لبرل جمہوریت واقعی انسان کو مساوی عزت دے دیتی ہے تو پھر آج بھی قوم پرستی کیوں بڑھ رہی ہے، مذہبی تحریکیں کیوں ابھر رہی ہیں، اور دنیا میں نئی بڑی طاقتوں کے درمیان کشمکش دوبارہ کیوں شدت اختیار کر رہی ہے؟ فوکویاما ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر واقعی لبرل جمہوریت ہی انسان کی آخری منزل تھی تو پھر دنیا میں آج بھی اتنی بے چینی، جنگیں اور بحران کیوں موجود ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس سے فوکویاما پوری کتاب میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ ان کی پوری تھیوری میں سب سے بڑے تضادات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فوکویاما تسلیم کرتے ہیں کہ سرمایہ داری کے اندر ایک اور طبقہ بھی موجود ہے، وال اسٹریٹ کے وہ سرمایہ دار جن کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایک طرح سے غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک انسان صرف دولت کمانے والی مشین نہیں، انسان کی زندگی میں ثقافت، فلسفہ، نظریات، فنون لطیفہ اور فکری آزادی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی معیشت۔ لیکن یہاں فوکویاما کی دلیل ایک عجیب تضاد کا شکار ہو جاتی ہے۔
ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ثقافت اور نظریات معیشت سے زیادہ اہم ہے، دوسری طرف وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ کے خاتمے کے بعد ثقافت کی نظریاتی کشمکش بھی ختم ہو جائے گی، گویا وہ ایک ہی وقت میں دو متضاد باتیں کر رہے ہیں۔ اسی تضاد کو ایک اور مثال وہ خود پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چین میں لوگوں کا رنگین ٹیلی ویژن خریدنا، جاپان میں مغربی موسیقی سننا اور دنیا بھر میں مغربی طرز زندگی کا پھیلنا، یہ سب لبرل ازم کی فتح کی علامتیں ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سب چیزیں سرمایہ داری کی پیداوار ہے تو پھر اصل طاقت نظریات میں ہے یا معیشت میں؟ اگر کنزیومر صارفانہ اشیاء لوگوں کی سوچ بدل رہی ہیں تو پھر مارکس کا یہ موقف زیادہ مضبوط نظر آتا ہے کہ معاشی نظام ہی نظریات کو تشکیل دیتا ہے، اور اگر نظریات معیشت کو بدلتے ہیں تو پھر صرف ٹی وی، موسیقی یا کنزیومر پروڈکٹس کو اس لبرل ازم کی فتح کی دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا فوکویاما واضح جواب نہیں دیتے۔ اس کے باوجود وہ اپنی بنیادی دلیل پر قائم رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری دراصل لبرل جمہوریت کا سب سے طاقتور سفیر ہے۔ سرمایہ داری لوگوں کو بہتر مصنوعات دیتی ہے، زیادہ سہولتیں فراہم کرتی ہے، اور پھر لوگ خود بخود اس نظام کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ یعنی پہلے اشیاء آتی ہیں، پھر ان مصنوعات کے ساتھ جڑا ہوا نظریہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے تمام ممالک اس راستے کو قبول نہیں کیا، کسی نے بھی۔ روس، چین، ویتنام، کیوبا، ایران اور دوسرے کئی ممالک نے مغربی لبرل نظام کی مخالفت کی۔ فوکویاما ان مخالفتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے مطابق یہ سب صرف وقتی مزاحمت ہے۔ ان کے خیال میں یہ ممالک ایک دن بالآخر لبرل جمہوریت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں ناقدین ایک اور سخت سوال اٹھاتے ہیں، اگر امریکہ واقعی آزادی، خود مختاری اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے تو پھر خود امریکہ میں لاکھوں لوگ بنیادی سہولتوں سے کیوں محروم ہیں؟ کروڑوں افراد مناسب علاج نہیں کرا سکتے، رہائش کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اور مختلف ریاستوں میں خواتین کے اپنے جسم سے متعلق فیصلوں پر بھی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اگر ہیگل کے مطابق ہر انسان کی خود مختاری کا احترام ضروری ہے تو کیا یہ سب اصول اس کے خلاف نہیں؟ ناقدین کے مطابق فوکویاما ان سوالات سے بچنے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مسائل لبرل جمہوریت کی ناکامی نہیں بلکہ ماضی کی غلطیوں کی باقی ماندہ اثرات ہیں، یعنی غلامی کا نظام، نسلی امتیاز اور نو آبادیاتی دور کی باقیات۔ ان کے مطابق یہ عارضی خرابیاں اصل نظام نہیں، لیکن اگر ہر خرابی کو صرف عارضی استثناء قرار دے دیا جائے تو پھر کسی بھی نظریے کو غلط کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہی دلیل دوسرے نظریات بھی اپنے دفاع میں پیش نہیں کر سکتے؟ اور کیا فوکویاما نے واقعی ایک غیر جانبدار فلسفی کی حیثیت سے بات کی یا وہ صرف امریکی لبرل نظام کا دفاع کر رہے تھے؟ یہی سوال اگلے حصے میں مزید گہرائی سے زیر بحث آئے گا۔ لیکن کیا تاریخ واقعی ختم ہو گئی ہے؟ اگر فوکویاما درست ہے تو پھر 21ویں صدی میں دنیا ایک بار پھر نظریاتی کشمکش، بڑی طاقتوں کی رقابت اور نئی جنگوں کی لپیٹ میں کیوں آ گئی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب خود تاریخ نے دیا۔ کتاب کے آخری حصے میں فوکویاما ایک نہایت دلچسپ اور کسی حد تک افسوسناک امکان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی پوری دنیا لبرل جمہوریت کو قبول کر لے، اگر تمام بڑی نظریاتی جنگیں ختم ہو جائیں، اگر انسان کو آزادی، ووٹ، خوشحالی اور مساوی حقوق مل جائیں تو پھر ایک نیا مسئلہ جنم لے سکتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے انسان کی بوریت۔ فوکویاما کے مطابق انسان صرف امن اور خوشحالی سے مطمئن نہیں رہتا، اس کے اندر ہمیشہ کچھ بڑا کرنے، خود کو منوانے اور دوسروں سے ممتاز ہونے کی خواہش موجود رہتی ہے۔ اگر یہ جذبہ ختم نہ ہوا تو لوگ نئے تصادم، نئی تحریکیں اور نئے نظریات خود پیدا کرنا شروع کر دیں گے، صرف اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقصد چاہیے ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاید تاریخ کا خاتمہ در حقیقت انتہائی اداس دور ثابت ہو، ایسا دور جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن کوئی عظیم مقصد نہیں ہوگا، کوئی نظریاتی جدوجہد نہیں ہوگی، کوئی بڑا خواب نہیں ہوگا، اور شاید یہی خلا انسان کو دوبارہ کسی نئی کشمکش کی طرف دھکیل دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب ختم ہوتی ہے لیکن بحث ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کتاب کی اشاعت کے چند ہی برس بعد دنیا نے ایسے واقعات دیکھے جنہوں نے فوکویاما کے دعوے کو سخت چیلنج کیا۔ روس دوبارہ عالمی طاقت بن کر ابھرا، چین نے معاشی اور عسکری میدان میں امریکہ کو چیلنج کرنا شروع کیا،
9/11 کے بعد مذہبی انتہا پسندی عالمی سیاست کا مرکزی موضوع بن گئی۔ مشرق وسطیٰ مسلسل جنگوں کی لپیٹ میں رہا اور یوکرین سے لے کر تائیوان تک دنیا ایک مرتبہ پھر طاقت کی سیاست کی طرح لوٹتی ہوئی دکھائی دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود فوکویاما نے بعد کے برسوں میں اپنی بعض آرا سے مشوروں سے نظریات میں اس میں تبدیلی کر لی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے قوم پرستی، شناختی سیاست اور مذہبی جذبات کی طاقت کو کم اندازہ اس کا لگایا تھا۔ بعد میں انہوں نے ایڈنٹی شناخت جیسی کتاب لکھی جس میں یہ اعتراف کیا کہ انسان صرف معاشی خوشحالی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی کتاب شناخت میں ثقافت، مذہب اور قومی وقار کے لیے بھی جذبہ جدوجہد کرتا ہے۔ تو آخر سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا واقعی تاریخ کا اختتام ہو چکا ہے یا پھر تاریخ ہر دور میں ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے؟ کیا لبرل جمہوریت واقعی انسانیت کی آخری منزل ہے یا آنے والے برسوں میں کوئی نیا نظریہ، نئی تہذیب یا نئی عالمی طاقت دنیا کا نقشہ بدل دے گی؟ اس سوال کا جواب شاید کسی ایک فلسفی کے پاس نہیں بلکہ آنے والی تاریخ کے پاس ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب اور تبصرہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں کیا فرانسس فوکویاما درست ہے یا تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی۔